حجر اسود کو کسی نے سوال کیا، تیرا رنگ بھی بہت کالا ہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا Al Masood Studio. حجر اسود کو کسی نے سوال کیا، تیرا رنگ بھی بہت کالا ہے، تیرے اندر کی خوبی تینوں ہر کوئی چنبڑ والا ہے۔ تے حجر اسود نے مڑ کے جواب دیتا، مڑی شان بھی سب تو بالا ہے، اور میں ساری دنیا چاہتی، میں چن گیا کملی والا ہے۔ یہ بلند آواز سے سننا اور بلند آواز سے کہتے سننا۔ پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلامی دو شعر پڑھ کے ایک نعت کا حضرات کے سامنے کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام لکھنے کا ایک عظیم ملکہ عطا فرمایا تھا، اور ان کے کلام کے اندر ہمیشہ ایسا درد ہوتا ہے کہ انسان کا دل سننے کو بھی کرتا ہے، اور دل بعض دفعہ انسان الگ تھلگ بیٹھ کر جب کوئی کلام کو سنتا ہے اور پڑھنے والا اگر دل سے پڑھے دل پھٹ جاتا ہے، اور یہ دعائیہ کلام ہے۔ کس سے مانگے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟
کون ہے؟ اب نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ حضرات نے میرا ساتھ دینا ہے اس طور پر کہ آخر میں ایک لفظ آئے گا اور وہ ایسا لفظ ہے اور ایسی بات ہے کہ انشاءاللہ ہمیں پڑھنے پر وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت کے اندر ایک ایسا درخت اس کے لیے لگ جاتا ہے جس کے نیچے، اس کے سائے کے نیچے اگر عربی نسل گھوڑا دوڑتا رہے تو پھر بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہے لفظ سبحان اللہ۔ تو آپ نے میرے ساتھ اس کا وہ گرد کرنا ہوگا۔ ان جیسا کوئی، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش کے میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ اس کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت زمرد و لعل و گوہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بول کا کوئی مول پوری دنیا میں نہیں۔ اس کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت زمرد و لعل و گوہر۔ میں اس کے ایک تبسم پر، میں اس کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری۔ سبحان بلند آواز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے جب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ جا رہے ہیں اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، ایک ذرہ برابر بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ شاعر اس منظر کو کیسے یہاں اشعار کے اندر کھینچ رہا ہے، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو۔ کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو۔ آغاز ہے ان کی منزل کا، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری شعر پیش کرتا ہوں اور اس پہ آپ نے آواز بلند مل کر انشاءاللہ کا نعرہ لگانا ہے اور آپ حضرات کی سب کے ہاتھ اوپر اٹھنے چاہیے اور مل کر یہ نعرہ لگانا چاہیے. کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر. کہو انشاءاللہ. کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر. وقت آیا تو دنیا دیکھے گی وقت آیا تو دنیا دیکھے گی. اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں. سبحان اللہ